اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ آج کی تراویح میں 27ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں بھی بڑی اہم صورتیں ہیں۔ سورہ قمر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شق القمر معجزے کا تذکرہ ہے۔ اس طریقے سے سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید اور سورہ طور، سورہ نجم، یہ ساری صورتیں آج کے پارے میں پڑھی گئی ہیں۔ کل جو پارہ پڑھا گیا تھا جس میں ایک صورت تھی سورہ قاف، اس کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی فذکر بالقرآن، آپ ان لوگوں کو قرآن کے ذریعے ڈرائیے، نصیحت کیجیے۔ من یخاف وعید، کون ہے وہ لوگ جو مجھ سے ڈرتے ہیں، میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن یہاں پر حضور کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کو آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن ہے تو سب کے لیے، لیکن فائدہ اسی کو ہوتا ہے اس قرآن سے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اپنی پیشی ہونے سے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر گناہ کر کے جاؤں گا، اس بات سے ڈرتا ہے اور گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن اس کے لیے پھر سیدھا راستہ دن بدن بڑھاتے چلا جاتا ہے۔ سورہ قمر جو آیت ہم نے پڑھی، اس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق القمر معجزے کا تذکرہ ہے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ بے انتہا ستایا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے۔ وقتاً فوقتاً آپ سے معجزات بھی مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس پر بے شمار ہیں۔ ان میں سے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے آپ کا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ آپ مکہ المکرمہ میں مینا کے اندر ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، مشرکین حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی رسالت پر کوئی دعویٰ یا کوئی معجزہ پیش کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں پیش کر دوں تو تم میری رسالت کو تسلیم کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ تو لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے ایک طرف آدھا ٹکڑا چلے گیا اور ایک طرف آدھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا، ان لوگوں کو کہا مشرکین کو کہ دیکھو اس کو، دیکھو واشہدوا، اور گواہی دے دو کہ میں آپ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن جن کو ماننا نہیں ہوتا ان کو دلائل سے کیا مطلب، وہ تو صرف پریشان کرتے، دلیل کا جواب دے دو تو پھر منہ پھیر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کہہ دیا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ جادو سے کیا ہو، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہم انتظار کریں گے کہ ابھی مکہ المکرمہ میں چاروں طرف سے قافلے آتے رہتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو چاند ٹکڑے ہوا تھا یہ صحیح تھا کہ ہم کو ہی دکھا صرف، کیونکہ جادو میں کیا ہوتا، جس پر جادو کا اثر ہوتا اسی کو نظر آتا، دوسرے کو نہیں۔ تو ہم تحقیق کریں گے کہ پورے علاقے میں، پوری دنیا میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا کہ نہیں۔ وہ قافلے آتے جاتے مکہ، وہ پوچھتے کہ تم نے دیکھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے؟ ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا۔ اس کے باوجود اسلام میں داخل یہ مورخین، تاریخ
فرشتہ ایک کتاب ہے ہندوستان کی تاریخ پر، اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان راجستھان کا ایک راجا تھا اس وقت، ہندوستان بھی اپنا پرانا ملک ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے یہ معجزہ ظاہر کیا اللہ نے آپ کے ہاتھ پر، تو وہ ہندوستان کے راجا نے بھی وہ دیکھا تھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے۔ اس تحقیق میں وہ مسلمان ہونے کی نیت سے چل پڑا تھا، لیکن راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مسلمان ہونے کی نیت سے وہ اپنی جگہ سے راجستھان سے چل پڑا تھا۔ پوری دنیا نے دیکھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ مشرکین اب اس زمانے میں جو سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ جو غیر ایمان والے ہیں ہمارے ملک کے، وہ ان باتوں کو مانتے نہیں، وہ بولتے نہیں یہ سب نعوذ باللہ پھیکو بات ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا سیدھا سا جواب، ہم تحقیق میں نہیں پڑھتے، علمی بحث میں نہیں پڑھتے، ہم سیدھا سا جواب یہ ہے کہ معجزے کی تعریف یاد رکھ لو۔ معجزہ بولتے کس کو؟ معجزہ بولتے ہی ہے اس کو جو سب نہ کر پائے، خرق عادت کسی کے طاقت میں نہ ہو، کسی کے بس میں نہ ہو، عموماً ایسا ہوتا نہ ہو، اس کام کا ہو جانا معجزہ کہلاتا۔ تو اگر سب چاند کے ٹکڑے کریں گے تو پھر معجزہ کہاں سے ہوگا؟ معجزہ تو کہتے ہی اسی کو کہ سب سے نہیں ہوتا، نبی کے ہاتھ پر ہوتا وہ معجزہ کہلاتا، ولی کے ہاتھ پر ہوتا وہ کرامت کہلاتی۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، فرمایا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ اور ان لوگوں کو ابھی تک یہ لوگ اپنے شرک اور کفر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، موت سر پر کھڑی ہے، قیامت قریب آ گئی۔ پہلا جملہ جو اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے قیامت کے قریب آنے کی سب سے بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یعنی حضور کا نبی بنا کر بھیجا جانا، یہی سب سے بڑی علامت ہے قیامت کی۔ اس کے بعد دوسری وہ چاند کے ٹکڑے ہونا، اور اس طریقے سے اب وہ حضور کو تو 1400 سال ہو گئے، وہ تو ہجرت کے اعتبار سے 1444 ہے، اور پکڑ لیے تو پورے 1500 سال ہو گئے، اور ابھی تک قیامت۔ اب بولو نا آئے گی کہ نہیں آئے گی جلدی؟ جتنے محقق علماء کرام ہیں اس دور حاضر کے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب بہت جلد قیامت آنے والی، ہم نہیں تو ہمارے پوتے تو دیکھ لیں گے، اتنی قریب ہے قیامت، 100-200 سال 500 سال، ویسے اللہ بہتر جانتے، لیکن آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ قیامت، حقیقی قیامت بڑی قریب ہے۔ اب وہ اس قیامت کا انتظار نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے کو اب تھوڑے رہیں گے۔ اس لیے ایک صحابی پوچھ رہے قیامت کب آئیں گے، حضور سے کیا پوچھ رہے؟ متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے اس کو جواب نہیں دیا قیامت کب قائم ہوگی، انہوں نے فرمایا یہ بتا قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کیا کہ قیامت پوچھ رہا؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ میں نے تو قیامت کے لیے تیاری نہیں کیا، بس میری تیاری یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بات سننی تھی کہ پورے مدینے میں سارے صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ حدیث اتنی پیاری لگی صحابہ کو کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو صحابہ کی پوری جماعت 1,24,000 یا 1,80,000 حضور سے بے انتہا محبت کرنے والی تھی، اس لیے خوش ہو گئے کہ اب تو ہم نیا ہماری پار لگ گئی، ہم دیکھو حضور سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں۔ اگر کرنے والے ہیں تو بولو الحمدللہ، اور نہیں کرنے والے ہیں تو فکر کرو کہ اللہ اپنے نبی کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اب وہ محبت کی بات نکل گئی، محبت اطاعت کا نام ہے، میرے زبان سے بولنا محبت نہیں ہے۔ ہم کو تم سے محبت ہے، جاؤ پانی لاؤ، نہیں پانی نہیں لاتا، تو ہم پھر محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم کو تم سے محبت ہے، ہمارا کام کرو، نہیں تمہارا کام نہیں کرتے ہم، لیکن ہم کو تم سے بڑی محبت ہے، یہ کیسی محبت؟ تو ایسی ہم بولتے حضور ہم کو آپ سے بڑی محبت، تو پھر آ جاؤ میرے طریقے پر، نہیں یہ نہیں ہوتا۔ حضور ہم کو بڑی آپ سے محبت، تو پھر آ جاؤ میری سنتوں پر، نہیں یہ نہیں ہوتا۔ تو پھر بھائی یہ محبت جھوٹی ہے۔ یہ محبت کیا ہے؟ جھوٹی۔ محبت میں تو آدمی جذبات کو قربان کرتا نا، تو اب ہمارے بھی جذبات ہیں،
ہمارا دل نہیں بولتا کہ ٹی شرٹ پہننا، جینس پہننا، گوگل لگانا، شان مارنا، سب کا دل بولتا، ہینڈسم دکھنا، بال ادھر جمانا، آدھے ادھر جمانا، فلاں ہیرو کی اسٹائل مارنا. کیوں؟ ہم انسان نہیں ہیں کیا؟ سب انسان ہیں، لیکن کیوں دبا دیا؟ نہیں، چھوڑو، حضور کی محبت کو ترجیح دو. کل قیامت کے دن خوب شان ماریں گے انشاءاللہ، اتنی شان ماریں گے کہ سب دیکھیں گے، بال کی اسٹائل بھی لگائیں گے اور اس کے بعد چہرے کا میک اپ بھی کریں گے. جنت کی نعمتیں سورہ رحمان میں سب وہی ہے، 2 جنتیں ملیں گی، مقربین کو سونے کی، مؤمنین کو چاندی کی، اس میں نہریں، اس میں حوریں، ان کو جن انسان نے چھوا نہیں. تو وہاں سارے شان ماریں گے. یہاں جذبات کو قربان، کس کے نام پر؟ حضور کے نام پر. دل میں آئے گا کہ میں فلاں کے جیسا دکھوں، چھوڑو، نہیں، مجھے تو صحابہ کے جیسا، مجھے تو حضور کے جیسا رہنا ہے. تو یہ بات نکل گئی محبت پیسے، اور محبت والی بات نکلی قیامت پیسے. تو قیامت کے اقسام میں سے ایک قسم، اسی لیے اللہ کے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کی ایک تو قیامت کبریٰ ہے، بڑی قیامت، اور ایک قیامت وسطیٰ ہے، درمیانی قیامت، اور ایک قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت. 3 قیامت. 3 قیامت ایسے ہے کہ من مات فقط قامت قیامت. قیامت صغریٰ یہ ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو ابھی قائم ہوگی، اس لیے اس ٹینشن میں نہیں رہنا کہ قیامت کب قائم ہوگی اور اپن وہ منظر دیکھیں گے پہاڑ اڑتے ہوئے، یہ نہیں، اپن اس وقت رہیں گے نہیں. جو مر گیا اس کی قیامت تو ابھی قائم ہوگی. یہ قیامت صغریٰ. اور قیامت وسطیٰ 1 صدی کے لوگ پورے کے پورے مر جانا. جیسے مثال کے طور پر جنگ آزادی میں ہندوستان میں جنہوں نے حصہ لیا تھا سب خلاص، الا ماشاءاللہ کچھ بچے ہوئے بس. تو 1 صدی کے ان کی قیامت صغریٰ قائم. اور قیامت کبریٰ وہ قیامت جس میں سور پھونکا جائے گا. پہلے سور میں سب مدہوش ہو جائیں گے، اور دوسرے سور میں سب مر جائیں گے، اور تیسرے سور میں سب مر کر اڑ جائیں گے. لیکن اتنی جلدی نہیں ہوگا، اس کو 50,000 سال کا وقفہ لگے گا. پہلا سور پھونکنے کے بعد دوسرے سور پھونکنے تک سب پڑے ہوئے رہیں گے، مرے ہوئے. تو بہرحال قیامت قریب ہے. قیامت قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جیسے ٹرین آنے والی ہے تو آدمی اپنا پیک کرا ہوا سامان بھی دوبارہ چیک کرتا کہ سب ہے کہ نہیں یہاں پر، کیونکہ قیامت قریب ہے. جیسے ٹرین قریب ہے، اس میں بیٹھنا ہے جلدی سے، اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. اگر کوئی بچہ شرارت کر رہا تو اس کو ڈانٹتے کہ اب ٹرین قریب آ گئی، جلدی سے بیٹھنا ہے، تم ادھر ادھر مت جھانکو. تو ایسے قیامت قریب ہے، قیامت کی تیاری میں لگو، سستی میں مت پڑو، آخرت کے اعمال کو بڑھا چڑھا کر کرو. یہ مطلب ہے قیامت قریب آنے کا، تاکہ اس میں خوب تیاری کرو. اس کے بعد اس سورت کے اندر سورہ قمر میں 4 مرتبہ اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہا ہے. اس آیت نے اس زمانے کے اندر اہل علم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. لفظ فتنہ پہ کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب کچھ بولو سمجھ کے، ذرا قرآن گمراہ کرتا کہ لوگوں کو، اس لیے میں نے آیت پڑھ دی کہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. یہ قرآن، اسی سے کچھ لوگ ہدایت پائیں گے اور کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو اس آیت نے اس زمانے میں اہل علم کے ایک طبقے کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. اس کا مفہوم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے، تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو اس آیت کی آزمائش سے بچا لے. آپ نے دیکھا ہوگا جو نوجوان قرآن کو بار بار ہاتھ میں لیتے ہیں، قرآن کا پیغام عام کرو، قرآن یہ کرو وہ کرو، اچھی بات ہے، ہم کو کوئی اشکال نہیں ہے اس پر. ہم تو خود بولتے ہیں کہ بھئی قرآن سے سب سے زیادہ محبت کرو. لیکن جب بات آتی ہے قرآن کی تفسیر کی، وہاں گڑبڑی ہو جاتی. وہ نوجوان یا اہل علم، دنیاوی علم والے، وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ تم کو کس نے بول دیا کہ قرآن مشکل ہے؟ آؤ، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو تو ہم نے آسان بنایا. پھر اس کے بعد علماء پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ ان علماء نے تم کو قرآن سے دور کر دیا. اللہ اکبر، اتنا بڑا اعتراض ہے. بھائی مدرسے میں اگر پھر وہ مولوی صاحب قاعدہ قرآن کیوں پڑھا رہے، وہ حفظ حافظ کیوں بنا رہے؟
کتنا بڑا اعتراض، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں صحیح بات ہے. تھوڑا اپنی عقل بھی استعمال کرو کہ اگر یہ علماء عوام کو قرآن سے دور کرتے تو پھر وہ نورانی قاعدہ جس کے ذریعے قرآن پڑھنا آتا وہ کیوں سکھاتے؟ وہ پہلے ہی بولتے تھے کہ قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تجوید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر محلے میں حافظ لوگ بیٹھے ہوئے، عالم لوگ بیٹھے ہوئے، بڑوں کو بھی سکھا رہے، چھوٹوں کو بھی سکھا رہے، تو قرآن سے دور کر رہے کہ قریب کر رہے؟ تو یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ علماء نے عوام کو قرآن سے دور کر دیا. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ آسان ہے قرآن، لیکن اگلی آیت کی تشریح نہیں کرتے اچھے سے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کو ہم نے آسان بنایا. کائے کے لیے؟ لِلذِّکْرِ. کائے کے لیے؟ لِلتفسیری بولے گا، لِلتشریح، لِلذِّکْر. ذکر کے میننگ آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں اٹھا کر تو اس کے مختلف معنی ہیں. ایک معنی ہے ذکر کے یاد کرنا. کیا معنی ہے؟ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا. جیسے میں نے ان کو یاد کیا تو یہ ذکر یاد کرنا. اس کے لیے دوسرا ذکر کے معنی ہے حفظ یاد کرنا. تیسرا ذکر کے معنی ہے نصیحت کرنا، نصیحت حاصل کرنا، نصیحت قبول کرنا. یہ 3-4 معنی ہیں اس کے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اس کے لیے آسان ہے. قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں. پورے قرآن آپ پڑھیں گے تو اس میں 2 قسم کی آیات ہیں. ایک آیتیں وہ ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، احکام والی آیتیں کہلاتی ہیں. اس میں عوام کو اجازت نہیں ہے اپنی رائے ظاہر کرنے کی. اس میں ماہرین کا کام ہے کہ وہ بتلائیں گے کہ اس آیت میں کون سا حکم ہے. جیسے میں مثال دیتا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. عربی آتی ہے آپ لوگوں کو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اب اگر آپ عربی سے واقف نہیں رہیں گے تو قرآن کا ترجمہ ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو. میرے کو بتاؤ پورے انڈیا میں، پورے ملک میں، پورے ورلڈ میں مصلی پر کھڑے ہو کر کون وضو کرتا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا نا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، اب اپنا چہرہ دھو، ہاتھ دھو، پیر دھو، پورا وضو کا بیان ہے. وہ علماء نے آ کے بتایا کہ یہاں قمتم کے معنی قمتم حقیقی نہیں ہے، یہاں قمتم کے معنی اذا اردتم. اذا اردتم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر کے آؤ. اب اگر تم صرف قرآن سے سمجھیں گے تو پھر وہی شیطان اچک لے جائے گا. تو قرآن کو اللہ نے جو آسان کیا ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. قرآن کے اندر 2 قسم کی آیات، ایک مسائل کی، احکامات کی، ان کو بالکل چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے عام لوگوں کو. ایک ہے واقعات کی، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ کوئی بھی سمجھ سکتا. آپ اٹھاؤ قرآن، عربی آتی ہے تو عربی کے ذریعے، نہیں عربی آتی ترجمہ پڑھو، آپ کو صاف سمجھ میں آ جائے گا. پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، ہر انبیاء جتنے انبیاء ان کے واقعات لکھے، اس کو پڑھو. نصیحتیں ہیں، کچھ واقعات ہیں، کچھ مثالیں ہیں، ان سب کا سمجھنا بڑا آسان، کوئی بھی سمجھ سکتا. اس کے لیے قرآن آسان تھا، تو اس کے لیے قرآن کو آسان رکھے لیے. دوسرا حفظ، قرآن حفظ کے لیے آسان ہے. کس کے لیے آسان ہے؟ اسی لیے دنیا کی واحد کتاب ہے اس زمانے میں جس کے اتنے لوگ یاد کرنے والے موجود ہیں کہ تم گن بھی نہیں سکتے. اور ایسی نہیں یاد ہے، اپنے کو تو تجوید بھی نہیں برابر معلوم. ایسے ماہرین قرآن کے ہیں جو تجوید کے ساتھ یاد ہے، الٹے پڑھنے والے الگ، سیدھے پڑھنے والے الگ، اوپر سے نیچے، اتنا خطرناک قرآن یاد. وہ یہودیوں میں یاد نہیں ہوتی تھی تورات کسی کو. عزیر علیہ السلام نے منہ زبانی یاد کر لیے تھے تو یہودیوں نے ان کو کیا بول دیے تھے کہ تم آدمی نہیں ہیں، عزیر ابن اللہ، تم تو اللہ کے بیٹے ہیں. جب یاد ہوا تم کو، ہم کو کیوں نہیں یاد ہو رہا؟ تو یہ حفظ کے لیے 55 سال کا بوڑھا بھی ارادہ کرے نا، وہ اس کو بھی یاد ہو جاتا قرآن. تو قرآن حفظ کے لیے آسان تھا. اب یہ بتلاؤ اس زمانے میں اس آیت کو لے کر میرے کو تو کسی نے سنایا کہ بابا ایسا بھی ہوتا. اچھا میں ایک مرتبہ میں نے جمعے میں بیان کیا، اپنے بیان چونکہ میں مسلک پہ زیادہ بیان نہیں کرتا تو کوئی اہل حدیث صاحب بھی آتے تھے اپنے جمعے میں، تو میں نے یہی بات سمجھانا چاہیے کہ بھئی قرآن پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، قرآن رٹو، یاد کرو، تفسیر مت کرو اس کی.
تو ان کو برا لگ گیا. انہوں نے کسی کو بولے یار مولوی صاحب نے قرآن سے روک دی. میں نے بولا ان کو میرے پاس بھیجنا کہ میں تو ہر جمعے میں یا ہر مہینے جب میرے کو موقع ملا میں تو بولتا کہ قرآن کی طرف آؤ. میں نے قرآن سے کہاں روکا. علماء نے اس کی مثال دی ہے. یہ نوجوان جو ہے نا ان کو بڑا شوق ہے قرآن کی تفسیر کا, ہونا بھی چاہیے, لیکن کرنے کا شوق پیدا ہو جا رہا ہے ان کو. کیا کا شوق پیدا ہو جا رہا؟ تفسیر کرنے کا, کہ جیسے مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں ایسے ہم بھی بولیں گے. تو پھر مولوی صاحب نے وہ 9 سال کا ہے وہ خراب کرے تھے اپنے, وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتے تھے. تم کو اگر کرنا ہے تم بھی 9 سال جاؤ نا. کس نے منع کرا؟ کسی خان پٹھان شاہ ایسا کوئی خاندان کے ساتھ قرآن خاص تھوڑی ہے. کوئی بھی جاؤ مدرسہ پڑھو 9 سال 10 سال پورے علوم حاصل کرو, مہارت پیدا کرو, پھر دنیا کو دیکھو. آپ دنیا کو کتنا بھی ذہین آدمی رہنے دو, ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر بنتا کیا؟ ماسٹری کی کتاب پڑھ کر ماسٹر بنتا. انجینئر کی کتاب پڑھ کر انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کر انجینئر بنتا ہوں. ایک آدمی بولا کہ میں نے 10 کتابیں ڈاکٹر ماہر MBBS ڈاکٹر جس سے بنتے وہ پڑھا, اب میں تم کو گولیاں لکھ کے دیتا, آپریشن کرتا. اپن جاتے گے اس کے پاس؟ لوگ بولے ارے اس کے بعد ڈگری تھوڑی ہے, جانا نہیں وہاں پر, پھاڑے گا کہیں سے, ڈالے گا کچھ, بھول جائے گا کینچی وینچی. تو دنیا لوگ دیکھو کتنے ہوشیار دنیا کے معاملے میں, جس کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے اس کے پاس نہیں جاتے کہ ڈگری تھوڑی ہے اس کے پاس. کتنا محفوظ دنیا میں علوم. اور دین کے معاملے میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن ٹھیکیدار تھوڑی, علماء قرآن کے سب آ جاؤ. شیطان نے دوسرے راستے پر ڈال دی. اس لیے ہم نے وہ 5-7 دن شیطان کی باتیں بیان کیے تھے شروع میں, کہ شیطان کی باتوں کو سمجھو. خلاصہ کیا نکلا کہ اگر نوجوان قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, پہلے اپنی تجوید, پہلے تو سب سے بڑا عمل ہے عمل بالقرآن. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پہلا حکم عمل بالقرآن, یعنی قرآن کے احکامات پر عمل کرو. دوسرا حکم ہے اس کو تجوید سے پڑھنا سیکھو, پھر اس کے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھو. عربی سیکھنا ہے تو عربی سیکھ لو بنیادی, لیکن اس عربی سے تفسیر کی اجازت نہیں ملتی. جیسے مجھ سے بھی کسی نے کہا مولوی صاحب اب بولتے رہتے اپن ترجمہ پڑھو سمجھ کے پڑھو. تو کوئی بولنے لگا کہ مجھے عربی سکھا دو, میں چاہتا ہوں کہ عربی سیکھ کر قرآن پڑھو. تو اچھی بات ہے, لیکن اس سے تفسیر کی اجازت نہیں ملتی. یہ بڑا بھاری فن ہے. علماء نے لکھا ہے, وہ فضائل میں لکھے ہیں قرآن کے فضائل میں, کہ تقریباً 13 علوم ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. 15 علوم, تب جا کر آدمی تفسیر کر سکتا. 15 علوم تو ہم کو نہیں معلوم ہو, چند معلوم ہے صرف, اس میں سے جو معانی بلاغت فصاحت اس میں اپنے کو مہارت نہیں. تو اس لیے جب یہ آیت پہ پہنچے تو اس مفہوم کو سمجھے کہ قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے. وہ جو لوگ بولتے نا کہ قرآن کی تفسیر, ان کو بولنا یار سورہ رحمان سنا دو, سورہ یاسین سنا دو, نہیں سنا سکتے. اس کو ان آیت نے فتنے میں ڈال دیا کہ وہ قرآن کی تفسیر میں لگ گئے, قرآن یاد نہیں کر رہے, تجوید سے قرآن سیکھ نہیں رہے, تو قرآن ہی کے ذریعے وہ غلط راستے پر جا رہے. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. جو بھی بات قرآن سے متعلق پوچھنی ہے کسی عالم سے, کسی ماہر سے پوچھو, وہ بتلائے گا. رہ گیا قرآن, عام قرآن لو, ترجمہ سیکھو, معمولی سے عربی سیکھو, پڑھو, اللہ سے لو لگاؤ. مسائل قرآن کے سیکھنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی دیکھو کتنی اہم بات, اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرما دی, من قال برأیہ فی القرآن فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو قرآن کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی اندازہ بیان کر رہا, کیا بول رہا؟ انداز, کہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ آیت کا مطلب یہ ہے, لیکن اس نے پڑھا نہیں اس آیت کا مطلب. اس پر بھی یہ وعید ہے کہ بغیر تحقیق کے تو ایسا کیوں بول رہا, اپنی رائے کا اظہار کیوں کر رہا کہ میری سمجھ سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. ابھی مجھے ایسا معلوم ہوا, یعنی کچھ لوگوں نے بتلائے تھے کہ ایک آیت لے لیتے چند نوجوان اور ایسا بیٹھ جاتے بولتے, اور اس کے بعد آیت کا ترجمہ پڑھتے اور پھر پوچھتے بتاؤ آپ کی رائے کیا, آپ کی رائے, آپ کی رائے کیا. کتنی تعجب کی بات ہے. جس کو یہ نہیں معلوم کہ یعلمون کا مطلب کیا ہوتا, تعلمون کا مطلب کیا ہوتا, یعقلون کا مطلب کیا ہوتا, موٹے موٹی عربی نہیں معلوم, اس سے پوچھا جاتا کہ آپ کے حساب سے اس کا کیا مطلب ہے.
وہ ایک آدھا ترجمہ کہیں سے پڑھ کر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک تو رہتا ہے بھائی ہاں یہ آیت ہے، میں نے اس آیت کے ضمن میں فلاں تفسیر میں یہ حدیث پڑھی، اس میں یہ بیان کیا گیا، ایسا بولے تو کوئی اشکال نہیں، ایسا بولے تو کوئی اشکال نہیں۔ جیسے ترجمے کو قرآن ہے کہ میں نے فلاں صاحب کا ترجمہ پڑھا، اس کے ترجمے کے نیچے میں یہ تشریح انہوں نے لکھی، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے۔ جیسے ہم لوگ عالم ہیں تو الحمدللہ اپن نے ترجمہ سیکھے، پورا 3 سال میں پڑھاتے مدرسے میں ترجمہ قرآن کا۔ کتنے سال میں بھائی؟ ان بچوں کو پہلے 5 سال تک عربی سکھاتے، نحو، صرف، اس کے قواعد، کہاں زیر لگانا کہاں زبر۔ 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد جب بندہ سوم چہارم میں جاتا عربی کے حساب سے، اب پارے کے ترجمہ شروع کرتے، تو 1 سال میں صرف 10 پاروں کا ترجمہ، دوسرے سال میں 10، پھر تیسرے میں 10۔ 3 سال میں بچے کو کیا آتا؟ صرف وہ بھی جو محنت کرتا اس کو آتا، جو گھومنے گھامنے والے تو ان کو نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد اب تفسیر جلالین پڑھاتے، اس کے بعد حدیث پڑھاتے، اتنا زیادہ پلاتے، تب جا کر وہ قرآن کا علم کچھ آتا ہلکا سا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس آیت کے دھوکے سے بچانا ہے، قرآن کو خوب یاد کرنا ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا ہے، قرآن کے واقعات کو محفوظ کرنا ہے، اور اس طریقے سے خود حافظ بننا ہے، اپنے گھر والوں کو حافظ بنانا ہے۔ اس کے لیے اچھا سورہ رحمان کی ایک آیت ہم نقل کر دیتے ہیں، الرحمن علم القرآن، اور اس کے بعد خلق الانسان۔ تو میرے کو یہ بولو کہ آدمی قرآن پیدا ہونے سے پہلے سیکھتا کہ پیدا ہونے کے بعد سیکھتا؟ قرآن آدمی یعنی مکتب میں پیدا ہونے سے پہلے جاتا کہ بعد میں جاتا؟ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو قرآن نے کیا بولا ہے یہاں پر؟ آپ بھی پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ہونا تو یہ چاہیے نا، اللہ یہ بیان کرتے الرحمن خلق الانسان علم القرآن، بھئی ترتیب تو یہ ہے نا صحیح کہ رحمان ہے، رحمان، یہ لفظ رحمان ایسا ہے، اس زمانے کے مشرکوں کو اس سے بڑی چڑ تھی، تو بولتے تھے دیکھو ہم تو، ہمارے تو بہت سارے معبود ہیں، مسلمانوں نے بھی کیا بول دیے، یہ رحمان انہوں نے بنا دیے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، رحمان بولو کہ رحیم بولو، سب اللہ کے نام ہیں، تو اس لیے اس کا نام سے شروع کیا اللہ نے، الرحمن، اللہ کی رحمان، اللہ کی رحمان کی صفت ہی کی وجہ سے آج ہندو اور مسلم سب دنیا میں زندہ ہے۔ اگر اللہ رحمان نہیں ہوتے نا، ہم کب سے مر چکے ہوتے، کب سے ہم پر عذاب آ جاتا، ہم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ صرف رب سے رحمان کی صفت کی وجہ سے اس کائنات میں غیر ایمان والے اور ایمان والے جو مجرم ہیں دونوں زندہ ہیں، صرف رحمان کی صفت سے۔ تو اللہ نے یہاں پر اب کیا کیا؟ ترتیب بدل دیا، علم القرآن خلق الانسان۔ حالانکہ ترتیب یہ ہے پہلے انسان پیدا ہوتا پھر اس کو قرآن سکھایا جاتا، لیکن علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ تخلیق انسان کا مقصد تعلیم قرآن ہے۔ تخلیق انسان یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد قرآن کو سیکھنا ہے۔ کیا ہے؟ کیوں سیکھنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آج کے بارے میں پڑھی گئی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں کو جناتوں کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی عبادت کا علم کیسے ہوگا؟ اللہ کی عبادت کا علم ہوگا قرآن سے۔ کیسے بھائی؟ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے؟ قرآن بتلائے گا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے نا وہ تعلیم قرآن کے لیے پیدا کیا، کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن سے جڑو، قرآن سے چمٹو۔ تو ہم نے یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کر کی وہ تو الحمدللہ بولے، اور جنہوں نے نہیں کی وہ فکر کریں۔ اس کی فکر کیا ہے؟ بچوں کو مکتب سے جوڑو، بڑے بھی مکتب سے جڑو، اب ہمارے یہاں بڑوں کا مکتب ہے وہ بھی جڑو، وقت نکالو، دکانیں بند کرو، ورنہ پھر مرنے کے بعد بہت پچھتاوا رہے گا۔ قرآن سیکھے ہوئے ان کا اعزاز الگ رہے گا، مقربین کا اعزاز الگ رہے گا۔ تو بہرحال یہ قرآن سے متعلق بھائی کسی کو کوئی اشکال ہوگا تو بولو بولا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بَر، ہے کسی کو اشکال کہ بھئی نہیں مولوی صاحب آپ غلط سمجھا رہے، قرآن کی تفسیر ہم کو بھی کرنے دو، جو کر رہے ان کو سمجھاؤ،
غلط راستے پر ہے. میرے کو سننے میں محلے میں بہت نوجوان لگے ہوئے. نہیں، بالکل غلط راستے پر ہے. آپ کسی بھی ماہر سے جا کر پوچھو. ہم چھوٹی گولی نہیں لیتے. چھوٹی گولی، ہاں جیسے مثال کے طور پر قرآن کی 2 آیتیں، ایسی گولیوں کی بھی 2 قسم رہتی. ایک گولی ایسی رہتی کہ کوئی بھی بتا تو لے لیتے. بخار آیا مثال کے طور پر تو بازو والا بولتا کہ کیا کر لے، جا کر یہ لے لیجیے. جیسے کروسین ہے، یہ ہے، وہ ہے، 10-15 گولیاں سب کو یاد ہے نا. تو بھائی وہ سب بتا رہے، سب لے لیتے. اور اگر وہ بڑی کوئی گولی بتا دے رہا، ہائی گولی، تو وہ بغیر، بلکہ کچھ میڈیکل والے ایسے رہتے ڈاکٹر کے سگنیچر کے پرچے کے بغیر وہ دوا بھی نہیں دیتے. ایسا ہے نا گولیاں، وہ بولتے یہ تو صاف پلین کاغذ پہ لکھی ہوئی، ہم نہیں دیتے. اس پر ڈاکٹر کا وہ ہونا چاہیے، لیٹر پیڈ، تب دیں گے دوا. تو ایسے قرآن کی 2 آیتیں جو واقعات ہیں، نصیحتیں ہیں، مثالیں ہیں، اس کو سب پڑھ سکتے، کوئی بھی بتا سکتا. نوح علیہ السلام کا واقعہ ضروری تھوڑی کہ مولوی صاحب بھی بتائیں گے، عوام بھی بتا سکتی. لیکن جو دوسری آیتیں ہیں جس میں احکامات ہیں، جس میں متشابہات ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے. اب عوام کیا بتا پائے گی؟ ایک طرف تو بولتے کہ بھی اللہ ہاتھ سے، پیر سے، جسم سے، جثے سے پاک ہے، اور دوسرا اللہ بول رہا کہ اللہ کو کیا ہے؟ ہاتھ ہے. اب وہ سمجھے گا اپنے جیسا اللہ کو بھی ہاتھ ہے، نعوذ باللہ. اس لیے اب اس کو سمجھانے کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی، مفسرین کی ضرورت پڑتی. اس لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور بھی سورہ رحمان قرآن کی عظیم صورت میں سے ہے. اللہ حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی زینت کا سامان ہوتا. قرآن کی زینت کا سامان سورہ رحمان ہے. قرآن کی زینت کا سامان کیا ہے؟ اور یہ قرآن کی صورت ایسی ہے جس میں اللہ نے انسانوں اور جناتوں دونوں کو مخاطب ہو کر فرمایا. اس لیے کہ اسلام کے اور احکام کے مکلف انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، اس لیے دونوں کو مخاطب ہو کر فرمایا. اور وہ بیچ بیچ میں جو آیتیں ہیں، اپنی نعمتیں جس میں گنائی گئی، اس کے بعد نعمت گنانے کے بعد پھر پوچھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کی کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے، بتاؤ. پھر اس کے بعد نعمتوں کا تذکرہ، دنیا کی نعمت، آخرت کی نعمت، جنت کی نعمت. اسی میں ایک واقعہ ہے جو پچھلے سال ہم نے سنائے تھے، یاد ہوگا تم کو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یاد ہے کسی کو؟ کل بولیں گے انشاءاللہ، ٹائم زیادہ ہو جائے گا ابھی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. لیکن یہ یاد رکھنا، لِمَنْ خَافَ مَقَامِهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کو کل قیامت کی 2 جنتیں ملیں گی. کیسی جنتیں ملیں گی بھائی؟ 2 جنتیں. اب وہ جنت ایک عظیم بیان، عظیم نعمت ہے. اچھا، ایک آخری بات مجھے یاد آ گئی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کے حق میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بولو. انسان کے لیے ایمان کے بعد مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت کا مطلب سمجھتا؟ نعمت کا مطلب یعنی اس کے لیے سب سے اچھی چیز ایمان مل گیا، اللہ نے دے دیا اپنی توفیق سے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے قرآن. کیا ہے بھائی؟ اسی لیے اللہ نے کیا بولا؟ الرحمن علم القرآن. قرآن سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے لو لگا لو، اس نعمت کی قدر کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن. یہی تم کو راہ راست پر لگائے گا، یہی تمہاری نیا پار لگائے گا، یہی تمہارے دنیا اور آخرت میں کام آئے گا. اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس عظیم نعمت کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.